الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا نام ہے لائف آف صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ پروگرام کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے؟ اس پروگرام میں ہمارا بنیادی تھیم یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں آپ کو مختلف باتیں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اس کے بعد نعت شریف بھی شامل کرتے ہیں، ایک کلام بھی اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے دن رات کس طرح ہوتے تھے، وہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر مختلف بچے ہیں، ان میں بالخصوص دو بچے ہیں میرے، ایک میرے دائیں جانب اور ایک میرے بائیں جانب موجود ہیں۔ ان کے پاس بھی کیو کارڈز ہیں اور کچھ پیاری پیاری باتیں ہیں، یہ بھی آپ کو بیان کریں گے۔ اور بھی پیاری پیاری باتیں ہیں، کچھ ایکٹیویٹی بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی پیاری پیاری باتیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے لیے کچھ نئی باتیں ہوں گی جو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم جہاں بھی ہو، پاکستان میں ہو یا کہ کسی اور ملک کے اندر ہو، جہاں بھی ہو، پھر یہ نہیں کہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے، مائک پر پڑھنا ہے، یا دھیمی آواز میں پڑھنا ہے، یا دل میں پڑھنا ہے۔ بندہ جہاں بھی ہے، جس کنڈیشن میں بھی پڑھ رہا ہے، اونچی آواز سے، آہستہ آواز سے، اجتماع کے اندر مل کر سب درود پڑھ رہے ہیں، یا بندہ اکیلے تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے والے پیارے آقا مدینے میں اس کا درود و سلام سنتے بھی ہیں، اور روایتوں کے مفہوم کے مطابق اس کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ جہاں پر بھی ہیں، آپ اس وقت جہاں پر بھی ہیں، میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ درود پاک بھی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت آپ نے سن لی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو کیا بیان کرنے لگے، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے نا، تو آپ کی ولادت کے وقت بہت سارے انوکھے واقعات پیش آئے، حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ آج انہی واقعات میں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے تھے۔ جنات کے پاس یہ پاور تھی کہ وہ آسمانوں پر اوپر چلے جاتے تھے، اور پھر وہاں کی خبریں لا کر کچھ باتیں اپنے پاس سے ملا کر زمین میں پھیلا دیا کرتے تھے۔ یعنی کہ جو فرشتوں کی گفتگو ہوتی تھی، جو لوہے محفوظ میں باتیں ہوتی تھی، وہ کچھ باتیں سن کر دیکھ کر وہ آتے، اور وہ پھر وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ باتوں کی ایڈیٹنگ کرتے، اور پھر زمین کے اندر وہ باتیں پھیلا دیا کرتے۔ لیکن کیا جیسی سنی ویسی نہیں، ادھر ادھر کی اپنی بھی ملائی اور مکسنگ کر کے اس کو پھیلا دیا۔ لیکن پیارے پیارے بچوں،
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی، جب نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کی برکت سے جنات کا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا۔ اب وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے، اب اوپر نہیں جا سکتے۔ پھر جب بھی کوئی جنات آسمان پر جانے کی کوشش کرتا، اب چونکہ ان کی عادت تھی وہ اوپر جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اب کوئی بھی جن اوپر جانے کی کوشش کرتا تو آسمانوں پر سے ان کو ستارے مارے جاتے اور ان کو دور کر دیا جاتا تھا۔ جو اسٹارز ہوتے ہیں نا، جو ستارے آسمانوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند کے ساتھ وہ تارے بھی چمک رہے ہوتے ہیں، ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسٹارز، وہ ستارے، وہ تارے جو ہیں وہ ان جنات کو مارے جاتے اور ان کو دور بھگایا جاتا۔ جب شیطانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونے لگا تو وہ پوری زمین پر گھومے کہ جان سکیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ بھئی پہلے تو ہم چلے جایا کرتے تھے، بڑی آسانی کے ساتھ جا کر ساری باتیں سن لیتے تھے اور اپنی طرف سے مکسنگ کر کے لا کر لوگوں میں پھیلا دیا کرتے تھے باتیں، لیکن اب کیا ایسا معاملہ پیش آ گیا کہ ہم اوپر جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں اسٹارز مارے جا رہے ہیں، ہمیں ستارے مارے جا رہے ہیں۔ تو بھی کیا وجہ اس کی ہے؟ اب انہوں نے ساری زمین میں گھومنا شروع کیا کہ آخر کون سا ایسا واقعہ آیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، جنات کا ایک گروپ عرب شریف کی طرف گیا، انہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے ساتھ فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ جب وہ گروپ واپس شیطانوں کے پاس لوٹا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہی وہ بات ہے کہ نبی پاک دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، نبی پاک نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، نبی پاک اسلام پر اب قرآن نازل ہو رہا ہے، لہٰذا انہی وجوہات کی وجہ سے تمہیں آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، جو جنات تھے وہ پہلے تو اوپر چلے جایا کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اب شیطانوں کو اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ اب وہ شیطان اوپر نہیں جا سکتا۔ اگر اوپر جانا بھی چاہ رہے تھے تو ان کو کیا مارے جاتے تھے؟ تارے، جو اسٹارز ہیں وہ ان کو مارے جاتے، اور اب وہ کوئی بھی خیر خبر اوپر سے لا کر زمین میں لوگوں کو پہنچا سکتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنات کو علم غیب ہے، اور وہ جنات سے بعض اوقات جو ہے وہ آگے کی، مستقبل کی، فیوچر کی باتیں ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یقین اور عقیدہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو شیطان ہیں یا جنات ہیں انہیں علم غیب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان سے غیب کی باتیں پوچھنا یہ شرعی طور پر جائز بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہم نے آج کے اس سیگمنٹ کے اندر کیا سیکھا کہ نبی پاک اسلام کی آمد سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے اور خبریں سنا کرتے اور پھر زمین میں لا کر اپنی طرف سے ملا جلا کر باتوں کو پھیلا دیا کرتے، لیکن جب نبی پاک کی پیدائش ہوئی تو ان کو اوپر جانا روک دیا گیا، بند ہو گیا، اور ان کو کیا مارے جاتے تھے؟ جی، تارے مارے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں یاد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے ساتھ دو بچے موجود ہیں، ایک میرے دائیں جانب موجود ہیں اور ایک میرے بائیں جانب موجود ہیں۔ دائیں جانب والے تو ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں، اسحاق رضا بھائی۔ اسحاق بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ اپنا نام بتائیں گے؟ قطمیر رضا۔ قطمیر رضا بھائی، قطمیر رضا بھائی اور اسحاق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے پیارے بچوں، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کچھ پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے صفائی ستھرائی۔ جی ہاں پیارے بچوں، صاف ستھرا رہنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مبارک اور پیاری عادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت نفرت تھی کہ آدمی میلا کچیلا بنا رہے اور اس کے بال الجھے رہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
ہمیشہ صفائی ستھرائی کا حکم دیتے رہتے اور اس بات کی تاکید کرتے رہتے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا، کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے؟ ایسے ہی پیارے بچوں، حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نفس ایمان ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی چیزوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین آمین۔ جی پیارے بچوں، کتنا ہی پیارا پیغام تھا صفائی ستھرائی کے حوالے سے، اور صفائی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف ایمان یعنی آدھا ایمان اس کو قرار دیا ہے۔ خود بھی صاف رہنا چاہیے، اپنے بالوں کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ بعض بچے ہوتے ہیں ان کے بال بڑے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے بعض اوقات بڑے آلودہ ہوتے ہیں، یعنی گندے سے ہوتے ہیں، میلے کچیلے سے ہوتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں نا، وہ کھیل کود رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو ان کے کپڑے بعض اوقات گندے ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفائی ستھرائی صرف بڑوں کے لیے ہی نہیں ہے، بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ بڑوں کے لیے صفائی ستھرائی ہے، تو صفائی ستھرائی بچوں نے بھی رکھنی ہے۔ امامہ شریف پہنتے ہیں وہ بھی صاف رکھنا ہے، لباس پہنتے ہیں وہ بھی صاف رکھنا ہے، اپنے جوتے پہنتے ہیں ان کو بھی صاف رکھنا ہے، اور پھر اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی صاف رکھنا ہے۔ بھئی کلاس میں جاتے ہیں، جس ڈیسک کے اوپر بیٹھتے ہیں اس کو بھی تو صاف رکھنا ہے نا۔ اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ پینسل سے لے کر اسکیل سے لے کر جناب آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اسکریچز لگا رہے ہیں یا ٹیبل کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، اس کو بھی خراب نہیں کرنا ہے۔ تو اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ ایک چیز بڑی دیکھنے میں بعض اوقات آتی ہے کہ بچے کسی کے گھر پہ مہمان جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ماحول جو ہے وہ بعض اوقات دیکھا ایسا جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں کے ماحول خراب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں جانا، کبھی اس چیز کو ہاتھ لگانا، کبھی اس چیز کو ہاتھ لگانا۔ تو اپنے گھر پہ بھی صفائی ستھرائی رکھنی ہے، اور کسی اور کے گھر پہ جائیں تو وہاں پر بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب۔ جملہ بھی ایک ہے اور جواب بھی ایک جملہ ایک جواب۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جواب۔ اس سیگمنٹ کے اندر کیا ہوگا، ہمارے پاس یہاں پر ایک بورڈ موجود ہے اور اس میں کچھ رولز لگے ہوئے ہیں، اور ان رول کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ان رولز کو گھمانا ہے، اور یوں گھما کر یہ جو دو آپ کو ریڈ پٹیاں نظر آ رہی ہیں ان کے درمیان میں جو یہ لائن ہے، آپ نے ایک جملہ مکمل کرنا ہے۔ وہ جملہ ہمیں کوئی نہ کوئی پیاری سی بات سکھا رہا ہوگا، آپ نے اس جملے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو دائیں جانب بچے بیٹھے ہیں ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں، اور جو میرے لیفٹ سائڈ بائیں جانب بچے بیٹھے ہیں ان کو کر لیتے ہیں ٹیم بی۔ ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں سب سے پہلے ٹیم اے کی جانب، کیونکہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، تو بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ ٹیم اے سے کون بچہ آئے گا؟ ارے واہ ماشاءاللہ، چلیں آپ آئیں جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا نام بتائیں گے۔ محمد عباد۔ محمد عباد۔ عباد بھائی، فارمیٹ آپ نے سمجھ لیا ہے کیسے کرنا ہے؟ جی۔ چلیں مائک آپ مجھے دیں گے، اور اس کے بعد آپ پہنچیں گے اور جملے کو آپ نے سیٹ کرنا ہے، اور ایک جملہ مکمل کریں گے، ساتھ ہی وہ ایک جواب بھی بن جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ عباد بھائی ہمیں کون سی پیاری سی بات جوڑ کر جملہ دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، کاؤنٹ ڈاؤن دیں گے سارے بچے مل کر۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 سے پہلے ہی ماشاءاللہ انہوں نے کر دیا ہے۔ مائک لیں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ مکمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی بی بی زینب ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک شہزادی کا نام کیا ہے؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی مسٹیک آپ سے یہ ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی بی بی زینب ہے نہیں، یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟
مائک میں بتائیں گے کیا ہونا چاہیے؟ ہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ادب کا جملہ استعمال کریں گے کہ نبی پاک کی ایک شہزادی کا نام حضرت بی بی زینب ہیں۔ چلیں جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ آئیں اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے اور بڑھیں گے اب ہم ٹیم بی کی جانب، اور آئیں اپنی جگہ پر بیٹھیں گے آپ، ٹیم بی کی جانب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں ٹیم بی سے کون سا بچہ آنا چاہ رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیں گے کون آنا چاہے گا؟ ارے واہ ماشاءاللہ، چلیں آپ ہیں، مائک دیجیے گا ان کو۔ سب سے پہلے تو نام بتائیں۔ میرا نام محمد اویس ستاری ہے۔ محمد اویس ستاری۔ اویس بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ فارمیٹ سمجھ گئے آپ؟ کر لیں گے؟ چلیں مائک مجھے دیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ ہمیں اور ہمارے پیارے بچوں کو کیا بات سکھاتے ہیں۔ چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ماشاء اللہ، ارے واہ ماشاء اللہ، بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے کر لیا ہے۔ تھوڑا سا اس طرف آئیں گے، دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا جملہ مکمل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو مائک پکڑ کے سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیت ابو ابراہیم ہے۔ جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کنیت ابو ابراہیم ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ، بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے جملے کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں گے اپنی جگہ پر، بڑھیں گے دوبارہ ٹیم اے کی جانب، اور ٹیم اے سے اب کون سا بچہ آئے گا؟ ارے واہ، ایک ہی بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، چلیں آپ کو ہی بلاتے ہیں، آپ آگے آئیں گے۔ سب سے پہلے تو آگے تشریف لے کر آئیں۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بھی بتائیں۔ علی رضا۔ علی رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمدللہ، علیہ کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ فارمیٹ آپ نے دیکھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، کر لیں گے؟ تیار ہیں؟ چلیں مائک مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ پہنچیں گے ہمارے اس ایکٹیویٹی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیں، اچھا یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ جو جملہ پہلے ہو چکا ہے وہ دوبارہ جملہ آپ ریپیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ نیو جملہ آپ نے ہمیں دینا ہے۔ علی رضا بھائی تھوڑا سا تیزی دکھائیں گے؟ ٹیم بی والوں نے بہت تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ مکمل کیا تھا جملہ، اور آپ ابھی پہلے والے پر ہی چل رہے ہیں۔ تھوڑا سا تیزی دکھائیں گے؟ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں، ہم سارے بچے مل کر بولیں گے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ علی رضا بھائی آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ آئیں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، دوبارہ ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں اور ٹیم بی سے اب کون بچہ آ رہا ہے؟ چلیں آپ آئیں، مائک آپ کے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے تو نام بتائیں گے آپ؟ محمد عمار وقار اتاری۔ محمد عمار وقار اتاری، ماشاء اللہ، پہنچیے اپنی جگہ پر اور دیکھتے ہیں عمار بھائی کیا جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمار بھائی تھوڑا سا جلدی کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جملے آپ کو دے سکیں اور زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں جو ہے وہ آپ کو بیان کر سکیں۔ عمار بھائی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے جا رہے ہیں ہم۔ 10 9 8 7 2 1۔ جی آپ نے ایک جملہ مکمل کیا ہے اور مائک پر بتائیں گے آپ نے جملہ کیا کمپلیٹ کیا ہے۔ اس طرف آئیں گے، پہلے تو اس طرف آئیں تاکہ آپ کیمرے کے اندر بھی آئیں اور جملہ بھی جو ہے وہ نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ، اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے۔ پیارے بچوں، نبی پاک علیہ السلام اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور کتنی محبت فرماتے ہیں، کئی احادیث میں کئی مقامات پر اس محبت کا آپ نے اظہار بھی فرمایا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں آپ نے بہت ہی پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں، جانی ہیں، ہم نے آپ کو بہت ہی پیاری پیاری باتیں بیان کی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف
बच्चों का मदनी